بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پاس بہت سی بکس ہیں، لیکن سب سے اچھی بک قرآن پاک ہے۔ تو آج بھی ہم کیونکہ مینیفیسٹیشنز آف دی اسٹیجز آف دا بلیسنگ، دا ورڈ آف دا وزڈم والیوم 9، حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال، ان کی باتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اس لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اسی کے کچھ اقوال، کچھ چیزیں جو کھول کے بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی تشریح جو ہے کرنا بہت مشکل ہے، لیکن حضرت صاحب نے اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایسی ایسی چیزیں بیان کی ہیں جو تشریح کے اندر آتی ہیں۔ آج 33 پیج کے اندر جو ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ یہ 676 جو ہے کے اندر حضرت صاحب فرماتے ہیں، واٹ مائی مدر مائی سسٹر اینڈ مائی ڈاٹر ہیو ناٹ ڈن، میری ماں، بہن اور جو ہے بیٹی نے کیا نہیں کیا۔ دے گراؤنڈ ویٹ گرین، وہ جو ہے وہ چکی پیس کے جو ہے وہ آٹا بناتی ہے ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر۔ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب تو چکیاں لگ گئی، الیکٹریکل چکیاں ہیں، بلکہ نئی چکیاں جو آئی ہیں بڑی زبردست ہے، اس میں جو ہے وہ الیکٹرک لگے ہوئے ہیں، اور وہ آٹے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گرینڈنگ کے ساتھ ساتھ ہمارے دور میں پڑوں والی چکی ہوا کرتی تھی، پہلے ہاتھ والی چکی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر جو ہے ایک کیلی ہوا کرتی تھی۔ تو جب میں ایک حضرت کا بیان جو ہے وہ آپ کو مجھے یاد آ گیا ہے، بہت پیارا بیان ہے۔ وہ کلی جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پوڑوں والی چکی ہاتھ سے ایسے چلاتے تھے، جب ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا، وہ توبہ توبہ کر کے کھڑا ہو گیا کہ ایسے جیسے دانے گرینڈ ہو رہے ہیں ایسے ہم بھی گرینڈ ہو گئے کسی دور میں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر ان کے سامنے آ گیا، اور القاریہ کا منظر سامنے آ گیا، اور سامنے جو ہے وہ حاویہ کا منظر آ گیا۔ تو وہ اس کے پاس گئے کہ کیا کوئی دانے بچ بھی جاتے ہیں جو کہ کوئی دانے ایسے بچ بھی جاتے ہیں جو کہ گرینڈ نہیں ہوتے۔ تو اس مائی نے فرمایا، ہاں، جو کلی کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ دانے بچ جاتے ہیں، وہ گرینڈ نہیں ہوتے۔ یعنی کہ اللہ کے ساتھ جو لوگ لو لگا لیتے ہیں نا، ان کو زمانہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ سے لو لگانا جو ہے وہ ایک معالج کا بہت بڑا کام ہے۔ تو جو معالج اللہ سے لو لگا لیتے ہیں تو اللہ ان کو کامیابی دے دیتے ہیں۔ تو اس طریقہ سے اس نے جو پہچان لیا کہ یہ بھی بی بی جو ہے یہ ولایت کی حامل ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ولایت کہاں سے ملی؟ تو وہ بی بی نے فرمایا کہ مجھے ولایت اس کلی نے دی ہے، جس کی وجہ سے میں روز گرینڈ کرتی ہوں۔ تو سبحان اللہ، یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سمجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو ہے وہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلی ہی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں۔ دوسری صورت کے اندر جائیے، صورت آل عمران کی جب شروع کرتے ہیں کہ لا ریب فیہ، جو اس پہ جو ہے مکمل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کتاب، ود دی فلور، جس کے لیے وہ آٹا تیار کرتی ہے۔
हैंड मिल, वो एक किस्म की हैंड होती है, एंड फीड दी फैमिली, और अपनी फैमिली को जाइए आटा खिलाती है, सारे खानदान को वो आटा देती है। तो इस तरीका से ये वाला सिलसिला जो है जारी होता है। तो इस तरीका से मैनेज दी कॉ ड्रग, तो कॉ को जो है वो उसकी जो भी मतलब ताड़ बिछाड़ और उसको जो है वो उसको मैनेज करती है, यानी कि उसके दूध को धोती है। एंड हाउस होल्ड रब्स, और घर के तमाम कामों को सर अंजाम देती है, जिसमें क्या है जी, ब्रॉड अलोंग द फोल्डर फॉर द एनिमल, और एनिमल के लिए जो जानवर घर में रखे हुए हैं, उसमें कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी हो, उसमें तोता हो, मैना हो, उसके लिए क्या करती है जी, उसके लिए लाती है जी, खुराक लाती है उसके लिए जो है ये सन्स विद स्पाइनिंग, और चरखा काट दिया पुराने जमाने में जो है वो औरत जो थी वो कॉटन से जो है वो ये धागा बनाती थी और धागे से कपड़े बनते थे, तो ये हमारे लिए काम करती है जी। स्पिनिंग व्हील, वॉश क्लॉथ्स, और हमारे कपड़ों को धोती है। वोर्स ओनली द कोर्स क्लॉथ, और खुद मोटे कपड़े पहनती है ताकि उनका जिस्म नजर ना आए। इतना ज्यादा वो अपने परहेजगार है कि उनका जिस्म ताकि नजर ना आए। सो मच दैट दे इवन क्रश्ड द स्टोन, यहाँ तक कि वो पत्थरों को तोड़ती है। बाई द रोड, जो कि रोड साइड जो हमारे सड़कें बन रही है, इसको पत्थर को तोड़ने में जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है। रमाइंड बिजी, और हमेशा जो है वो मसरूफ रहती है। इन वन ऑन अनदर फैमिली जॉब्स, अपने जो है खानदानी कामों में, अपने खानदान के कामों में। एंड डिड नॉट नो एनी सिकनेस एट ऑल, और इस तरीके से कभी बीमार नहीं होती, वो कभी बीमारी फील नहीं करती। तो यही मसला है कि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मेंटल स्ट्रेस या मेंटल हेल्थ, जहनी जो है वो सेहत के बारे में जो है। जब इंसान फारिग ही नहीं होता, 24 घंटे अपने कामों में लगा रहता है, कौन से काम करके जितने भी काम उनमें लगा रहता है, तो उसकी मेंटल सेहत भी बेहतर होती है और वो कभी बीमार नहीं होते। तो यही हमारा टॉपिक आज का है कि जहनी सेहत के बारे में हम जान रहे थे कि जहनी सेहत जो है वो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। तो जिसकी वजह से हम जो है जहनी सेहत की वजह से हम मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो अपनाते हैं जी। तो हमने कुछ चीज़ें जो है वो कल डिस्कस कर ली थी, जिसमें जो है हमने 16 स्लाइड को कल डिस्कस किया था। आज हमारी 17वीं स्लाइड है, इसको हम डिस्कस करते हैं जी। वार एंड डिसएयर्स आर लार्ज इम्पैक्ट टू मेंटल हेल्थ, कि ये जो जितने भी जो है सेहत के ऊपर जो है ये जंगें और ये जितने भी आफात है, ये जहनी सेहत पर बहुत ज़्यादा जो है वो असरात रखती हैं, असरात पैदा करती हैं। एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, इसमें जो है वो नफसियाती तौर पे भी जो है अच्छे तौर पे रहना जो है वो मुश्किल हो जाता है। देखिए अफवाद कितनी आ चुकी हैं, कोविड-19 अभी गुजर चुका है, रोज और पैंडेमिक कोई ना कोई आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, अभी सुनामी गुजरा है, अभी जो है वो बहुत ज्यादा देखिए तुर्की को कितना ज्यादा तबाह किया है पिछले साल। अभी फ्लड हमारे जो है वो चल रहा है, कितना ज्यादा फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले साल सारा सिंध तबाह हो गया, वहां के लोगों की क्या ज़हनी हालत होगी, जिनकी खड़ी फसलें तबाह हो गई, खड़े घर तबाह हो गए, उनकी मेंटल कंडीशन क्या होगी, आप खुद अंदाजा कर लें कि उनको कितना ज्यादा जो है ये नुकसान पहुंचा होगा। और अभी तक कोविड-19 के असरात जो है मेरे पास कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, पाकिस्तान से और बहुत से लोगों जगहों से
मेंटल हेल्थ के मतलब मरीज आ रहे हैं, जिनको जो है मुख्तलिफ किस्म की, जैसे हमने ओसीडी की बात की, इसी तरीके से और बहुत सी जो है ये जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं नफ्सियात में, उनको बहुत ज्यादा डिजीजेस हो चुकी है, स्ट्रेस इतना ज्यादा हो चुका है, पैंडेमिक इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा उनके अंदर नुकसान पहुंच चुका है कि वो बेचारे जो है वो बेचारे बन चुके हैं, बोले उनके पास चारा कोई नहीं है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल है, तो वो जब से जो है कोविड आया उस वक्त से जो है वो हाथ धोने के मन में मुब्तला है, उसको जो है, और इस तरीके से बहुत से केसेस आ रहे हैं और इसी तरीके से जो है सिंध से बहुत से केसेस आए हैं। रोबरी पिछले दिनों बहुत पंजाब में हो गई थी, उसकी वजह यही थी कि वहां से जो है सिंधी डाकू बन के आए और उन्होंने जो आके यहाँ पे अजीब कारनामे सर अंजाम दिए, तो खुराक का जो है मसले बन जाते हैं, जलजले के मसले बन जाते हैं, और इसी तरीके से जो है आफात अचानक हमारे लिए जो है वो वाले जान बन जाती है। इस तरीके से जो है हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है ये इन चीजों से जो है वो हम अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को बचाएं। तो इनको जो है वो महफूज करने के लिए क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे जो है हमें बिहेवियर अपनाना चाहिए। तो इसके लिए जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स आर important risk factor for the other diseases। जहनी खराबियां, जहनी बीमारियां दूसरी बीमारियों की निस्बत ज्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि जहन होगा तो हम कोई काम कर सकेंगे, अगर जहन नहीं होगा तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते। एज वेल एज अन इंटीमेशनल और इंटीमेशनल इंजरी, जैसे कि जो है वो कोई हादसा आ जाता है उसमें हमें जख्म लग जाता है, वो बता के भी नहीं आता। इंटीमेशन होता है किसी चीज को जो है वो बता देना, अन इंटीमेशन जो है वो बता के आना, खुदकार हो जाना, ना खुद होना, तो जैसे जख्म जो है वो हो जाते हैं, किसी भी जो है वो पेंडेमिक के अंदर जख्म हो जाते हैं, किसी हादसा के अंदर जख्म हो जाते हैं, किसी लड़ाई के अंदर जख्म हो जाते हैं। फिर गांव में बहुत सी लड़ाइयाँ होती थी जी, छोटी छोटी बात पे। मैं आपको, मुझे वाकई याद आ रहा है, तो जाना में उस वक्त था, तो उस वक्त एक जो है वो माई की बकरी ने अपने बेटे की, जो उसकी बकरी ने उसका अपने बेटे की दुकान से की, वहां से चंद दाने के जो है दाल के खा लिए, चनों की दाल के खा लिए, तो उसने जो है वो बर्फ वाला सुआ उसको जो है पट में मारा, और अस्पताल आते आते उसकी जो है वो डेथ हो गई। इतनी ज्यादा जो है ये इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली इसको कहते हैं। उसने इंटेंशनली काम नहीं किया, ये नॉन इंटेंशनली हो गया, अचानक उससे हो गया, गुस्से में आके उसने बकरी नहीं बांधी उसकी वालदा ने, तो जिसकी वजह से ही हो गया। बहुत सारे ऐसे वाकयात, मेरी पूरी जिंदगी जो है वो हॉस्पिटल में गुजरी है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे वाकयात जो है होते रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती रही है। बहुत से डेथ, बहुत से जो है वो वाकयात, तो जो जहनी सेहत को जो है वो बहुत ज्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया है। इसके बाद है जी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के ऊपर जो है नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, मतलब बुरे जो है वो मुस्बत असरात क्या होते हैं, कि जिसकी वजह से हमारी कारकर्दगी पर बुरे असरात क्या होते हैं। ये कुछ जो है ये चीजें दी हुई है, जिसमें है जी गैर हाजिरी में इजाफा हो जाता है जी। हम जो है क्या करते हैं जी, कि जब हमें जो है नेगेटिव इफेक्ट होता है ज़हनी तौर पे, तो हम जो है वो अक्सर गैर हाजिरी रहते हैं, कि हमें जो है वो दिल नहीं करता काम करने को, हम घर में ही पड़े रहते हैं, तो जिसकी वजह से जो इजाफा हो जाता है, अपने आप को जाहिर करना खत्म हो जाता है, यानी कि अपना ख्याल ही रखता बंदा, ज़हनी टेंशन में रहता है, तो भूल जाने की आदत उसके अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो पता नहीं मैंने क्या करना था, कैसे करना था, कब करना था, और मुझे जो है ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये आदत जो है उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरीका से
اس کے اندر یہ اثرات جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے جی پھر غلط فیصلے کر لیتا ہے. آپ کے غلط فیصلے جو ہے وہ آپ کے اوپر بھی اثر انداز ہوتے ہیں, پورے خاندان اور پورے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کی منفی سوچ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وہ بال جان بن جاتی ہے. یعنی کہ جو ہے وہ منفی سوچ کے لیے جو ہے وہ آپ منفی سوچ کے مالک بن جاتے ہیں, ہمیشہ نیگیٹو سوچتے ہیں. آپ کو حادثات کا شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑے اہم کردار ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اکثر ایکسیڈنٹ پرون جو ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ جو ہے ہمیشہ جو ہے نیگیٹو سوچتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے منفی سوچ کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسیڈنٹ کر بیٹھتے ہیں. مجھے اب ہیلمٹ نہیں پہننا تو صاف ظاہر ہے ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کو سر جو ہے چوٹ جب سر کو لگے گی تو آپ جو ہے یہ اس جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے مسئلے کا شکار ہو جائیں گے. ذہنی صحت کیوں ضروری ہے؟ واٹ از دا امپورٹنٹ مینٹل ہیلتھ؟ امپورٹنٹ جو ہے کیا ہے جی, اکارڈنگ ٹو دی یونیورسٹی آف آکسفورڈ, آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق, جس میں جو ہے وہ 2017 کے اندر جو ہے یہ اندازہ لگایا کہ 792 ملین لوگ جو ہے وہ ذہنی بیماری کا شکار ہے, ذہنی بیماریوں کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ سلائٹلی طور پر سلائٹلی اور مور دین دا پیپل آف دا گلوبلی جو ہے تقریباً 10.7% لوگ جو ہے پوری دنیا کے اندر جائیے مینٹل ڈسٹربنس اور مینٹل ہیلتھ کا جو ہے شکار ہے. تو اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے. مینٹل ہیلتھ کو جو ہے یہ اہمیت دینی چاہیے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ پینڈیمک سے بچ سکتے ہیں جی. تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے یہ کیا کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہے امپورٹنس آف دا مینٹل ہیلتھ کے اندر جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اویئرس دی ہیلپ اینڈنگ اسٹگما, جس میں کیا جی مینٹل ہیلتھ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ تمام چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی اہمیت اور کردار اور حالات پر بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے, توجہ دینی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے جی مینٹل ہیلتھ افیکٹس دی فزیکل ہیلتھ. جو ذہنی جو ہے وہ صحت ہے وہ جو ہے جسمانی اور طبعی صحت کو بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے, جس میں جو ہے امیون سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے باڈی جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ بیماری کی صلاحیت کو کوآپریٹ کرتی ہے اور اس سے بچنے کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہو جاتی ہے جب وہ مینٹلی طور پہ سیٹ ہو. جب وہ مینٹلی طور پہ بہتر ہو تو وہ مینٹلی طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے. مینٹل ہیلتھ از ریلیٹڈ ود دی ایموشنل ویل بینگ. اس طرح سے جو ہے وہ جذباتی طور پہ بھی جو ہے ہم بہتر طور پہ جو ہے ہم اپنے آپ کو فیل کر سکتے ہیں کہ جب جو ہے ہماری ذہنی حالت جو ہے وہ خراب ہوگی تو ہم جو ہے اس میں جو ہے وہ ہماری جذباتی حالات بھی خراب ہو گئی. اس میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی طور پر کہ ہم جو ہے جذباتی طور پر ایسے محسوس کرتے ہیں, ہمارا ذہن جو ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے, ہم ہمارا ہر وقت جو ہے اریٹینٹ ڈسٹرب اور اس کے بعد جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اس طریقے سے رہتے ہیں کہ ہم جب اپنے آپ کو جو ہے وہ نیگیٹو مائنڈ کی سوچ رکھتے ہیں اور کسی کو بھی جو صحیح طریقے سے جواب نہیں دیتے, بلکہ لڑائی جھگڑے کا موڈ ہمارا جو ہے وہ ہر وقت رہتا ہے. جو ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ گور کے دیکھتے ہیں, ان کا دیکھنے کا انداز ہی اور ہوتا ہے. مینٹل ہیلتھ پلیز دی کرونل رول ان دی ریلیشن شپ. تو اس طریقے سے یہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ تعلقات کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو خطرہ باہر سے آنا ہوتا ہے ہم اس کو پہلے جو ہے محسوس کر لیتا ہے. جو لوگ جو ہے ذہنی اور جذباتی طور پہ جو ہے یہ اس کو محسوس کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے محسوس کرنا کم کر دیتے ہیں, بے چینی ان کے اندر جو ہے وہ رہتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنی ذہنی تعلقات کو جو ہے وہ اہم کردار ادا کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہتے ہیں. ذہنی صحت میں ہم جو ہے وہ جوڑوں کو صورت میں نہیں رہ سکتے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر جوڑے کی صورت میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے یہ بہت زیادہ جو پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو جاتے ہیں. امپورٹنس آف دا مینٹل ہیلتھ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ جو ہے وہ
ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ جرم اور جو ہے وہ مجرمانہ سوچ کی جنم دیتی ہے. تھوڑی سی ذہنی جرائم حالت خرابی جو ہے وہ جرائم کا باعث بنتی ہے، جس میں ہم اپنے مدعی یا مدعا علیہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دوسروں کو گالیاں دینا اور جرم کا جو ہے وہ الزام دوسرے پر اٹھانا اور مرکبات کی صورت میں جو ہے اس کا استعمال کرنا جو ہے وہ ہمیں عام ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ذہنی صحت جو ہے وہ پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو جو ہے وہ اور معاشی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے. WHO کے مطابق یعنی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق جو ہے جس میں جو ہے کام کر 200 کام کرنے جو کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہم کام نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو جو ہے وہ 200 کاموں کو جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں، 200 ملین کاموں کو. ایسے ورک جو ہے وہ نہیں ہو سکتے، ایسے 200 ملین جو ہے وہ کام ایسے نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے جو ہے ہم جو ڈپریشن کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکتے. ذہنی صحت خوشگواری کی شرح کو کم کر سکتی ہے. USA کے مطابق یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں ایک اسٹڈی کی گئی جس میں جو ہے شعبہ ریسرچ نے ثابت کیا کہ 60% لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ خودکشی کی طرف مائل ہوتے ہیں یا خودکشی کر لیتے ہیں یا خودکشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھی صحت کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ ڈپریشن، ذہنی دباؤ، ڈبل مائنڈڈ، دوہرے فیصلے اور کمزور قوت ارادی کی وجہ سے یہ کام سر انجام دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں جی، اپنے آپ کو جو ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ذہنی صحت جو ہے ہماری زندگی کی جو ہے کوالٹی کو بھی جو ہے افیکٹ کرتی ہے، جس میں جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ مختلف پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مختلف کام جو ہے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. جو ذہنی صحت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے سوشل ایکٹیو فیکٹر سے بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے، ہمارا بیہیویئر اور ایشو جو ہے وہ نیگیٹو ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ذہنی صحت جو ہے ہاؤ ٹو مینٹین مینٹل ہیلتھ، تو ہم اس کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مینٹین کر سکتے ہیں. تو مائنڈ فلنس جو ہے ہمارا ہمیں جو ہے ذہن کو جو ہے مکمل طور پہ جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے. جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ جو عورتیں ہماری سارے گھر کا کام کرتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، تو وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہے اپنے ذہن کے اندر. تو ہمیں جو ہے کیا کرنا چاہیے، ٹرائی بریتھنگ ایکسرسائز. تو اس طرح سے ہمیں مشق کرنی چاہیے، ایکسرسائز ورزش کرنی چاہیے، اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اپنی صحت کا جو ہے وہ مینٹل طور پہ ہمیں اسٹیمولیشن دینی چاہیے. لرن ہاؤ ٹو ایڈریس اموشنل، کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے جذبات کو کیسے جو ہے وہ قابو کیا جا سکتا ہے. کہ ہمیں جو کسی کو نقصان دہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر انہارمفل بات ہمیں جو کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ہم کسی کو نقصان نہ پہنچا سکیں. تو ہمیں جذبات کو کنٹرول کرنا چاہیے. پریونٹ تھنکنگ تھرو دی فکسڈ پرسپیکٹو، تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے یہ ہمیشہ آلٹرنیٹ طریقے سے سوچیں کہ جو اصل سوچ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ سوچے ہیں کہ ہم اس کا آلٹرنیٹ کوئی اگر کام نہیں ہوتا نہ ہو جاتی ہے تو ہمیں دوسرا طریقہ اس کو اپنا لینا چاہیے. تو اس کو متعلق اس کو اسٹک نہیں ہونا چاہیے. بہت سے ایسے راستے ہوتے ہیں جو ہم جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. سلیکٹ ریئلسٹک اپروچ، تو ہمیں جو ہے وہ میرے حقیقت طور پر جو ہے وہ اپنی اپروچ کو جو ہے اظہار کرنا چاہیے. حقیقت کو اپنائے، غلط مہارات کو جو ہے نہ چنے، اپنے جو ہے وہ خیالات کو اپنائیں اور حقیقت کے خیالات کو مد نظر رکھیں. تو اس طریقہ سے ہم جو ہے یہ ذہنی سوچ اپنی جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو کیسے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہمیں کون سے تعلیم اور ایسی مہارتیں حاصل کرنی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے ہماری ذہنی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جائے. ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں.
اور ہمیں جو ہے یہ زندگی کے اندر ایک ماڈل رول ادا کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک بچہ جو ہے جب بڑا ہوتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ جب جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے وہ اپنے آپ کو بڑا کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ سراؤنڈیڈ یور سیلف ود دی ہیلتھی کمپنی، اپنے ارد گرد جو ہے وہ اچھے لوگوں کو جو ہے بٹھائیں اور ان کے ساتھ جو ہے تعامل کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے سے جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ بن سکتے ہیں. اوائڈ الکوہول اینڈ سبسٹانس یوز، تو چرس بین اور نشہ سے جو ہے وہ اور الکوہل سے ہمیشہ جو ہے بچ کے رہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آپ اپنے آپ کو جو ہے بہت بہتر فیل کریں گے، اور جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ نشہ الکوہل سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی مدد فرمائیں گے، جس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کریں گے. اف یو فیل نیڈ دین ایکوائر ہیلپ، تو اگر ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہو تو ہمیں جو ہے یہ کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے یہ مدد کو جو ہے وہ پکارنا چاہیے دوسروں کی، تو مدد لینی چاہیے. تو اصل میں بات یہ ہے آخر میں جو ہے میں نتیجہ جو آج کی جو گفتگو کا نکالا ہے، باقی ہم تھوڑا سا اس کے بعد آگے چلیں گی. تو جس میں جو ہے یو فیل نیڈ اکوائر ہیلپ، تو اس میں جو ہے وہ دوسروں سے مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے، کاؤنسلر نہیں ہے، ہیلپ نہیں ہے، یہاں پہ کاؤنسلنگ نہیں ہے. تو جو کاؤنسلنگ باقاعدہ ایک پیشہ ہے، باہر کے ملکوں میں نے دیکھا ہے جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ کاؤنسلر کے پاس جاتا ہے، کاؤنسلر اپنی فیس لیتا ہے اور اس کو بہترین جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر دیتا ہے، تعلیم کے بارے میں، سبجیکٹ کے بارے میں، پیشہ کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ بہترین قسم کا اس کو کاؤنسلنگ کر دیتا ہے. جس کی وجہ سے جو ہے طلبہ اپنے فیصلے جو ہے قوت فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ بہترین کردار ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پیچھے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے مختلف مینٹل ہیلتھ بیماریوں کا شکار ہیں. تو آخر میں یہ ایک چارٹ ہے جس میں جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کے متعلق جو ہے یہ سیلف کیئر ویل ہے. اس میں ذہنی صحت کا پیشہ کا ایک جو ہے وہ پہیہ ہے، جس میں جو ہے وہ طبعی، نفسیاتی، جذباتی، روحانی، پیشہ ورانہ اور ذاتی جو ہے ضروریات کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. اس میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہم جو ہے وہ یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمیں طبعی طور پہ میڈیکل طور پر ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں ورزش کرنی چاہیے، طبعی صحت کو خیال رکھنا چاہیے، ہمیں جو ہے صحت مند رکھنے کے لیے جو ہے اچھی خوراک کا کھانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نفسیاتی طور پہ ہمیں اپنے جذبات کو جو ہے وہ وقت دینا چاہیے، اپنے آپ کو اہمیت دینی چاہیے، اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنے عادات کو بہتر کرنا چاہیے. جذباتی طور پر جو ہے اچھے جذبات کو اپنائیں اور کسی کو جو ہے وہ غصہ سے بات نہ کرے بلکہ جو ہے وہ دوستی کا رویہ اپنائیں. روحانی طور پر قدرت پر مکمل یقین رکھیں، قدرت کو جو ہے وہ اپنائیں، اور روحانی طور پر جو ہے روحانی بزرگوں سے رابطہ کریں، ولی سے رابطہ کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ آپ نماز پڑھیں اور قرآن پاک کو جانیں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ورزش کریں اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی مدد کریں. ذاتی طور پہ جو ہے وہ منزل کی وہ متعین کریں اور جو ہے خاندان کی جو پرورش کے لیے جو ہے وہ حصہ لیں، سوشل کاموں میں حصہ لیں اور اپنی خاندان اور برادری کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں. جہاں بھی ضرورت ہو آپ اس کے لیے جو ہے وہ ہر وقت تیار رہیں. پیشہ ورانہ جو ہے وہ کام چھوڑے کھانا کھائیں، اپنے کام سے جو ہے وہ مخلص رہیں، اور جو بھی کام کریں اس کو جو ہے پورے دل لگا کے کریں، اپنے جو ہے پیشن کو اور اپنے پیشہ کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. جو بھی آپ کا جو ہے پیشن ہو اس کو پیشے کے طور پہ اپنائیں، تو اس طریقے سے آپ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب رہیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہمیشہ اہمیت دیں. تو آپ کی جو ہے وہ ذہنی صحت جو ہے وہ بہتر رہے گی اور آپ اپنے آپ کو جو ہے بہتر محسوس کریں گے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور میرے دوستوں اور بھائیوں کا جنہوں نے میری باتیں سنی. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو مزید جو ہے ابھی جاری ہے یہ والی پریزنٹیشن، تو اس کو مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا اور باقی دوستوں کا اور بھائیوں کا.